الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر، ہم سب کے آقا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کمالات سے اور فضائل سے اور مرتبوں سے نوازا۔ بیشتر کمالات اور فضائل اور مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر بھی چند فضیلتیں اور مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ چنانچہ آج اسی عنوان سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ قرآن مجید کے 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آیت میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس سفر کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی جو اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اپنی ایک صفت بیان کی ہے، اور یہ سبحان اللہ، سبحانک اللہ، یہ جملہ بولا جاتا ہے تعجب کے موقع پر، کہ جب کوئی عجیب و غریب چیز یا عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے تو اس موقع پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات اس کام کو انجام دینے میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے لیے تو ضرور مشکل ہے کہ ہمیں تو ایک چھوٹا سا کام کرنے میں وقت بھی لگتا ہے، تھکن بھی محسوس ہوتی ہے، اسباب کی بھی ضرورت پیش آتی ہے،
یہ جو مسجد ہے ہم جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بنانے میں، اس کو تعمیر کرنے میں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کتنی تگ و دوب لگی، پیسہ بھی لگا، مٹیریل بھی لگا، وقت بھی لگا، لوگوں کی بھی ضرورت پڑی، اور کتنے دن کتنے مہینے لگے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت مسجد تعمیر ہو پائی، مکمل ہو پائی۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو انسان محتاج ہے کہ اسے کام کرنے میں سب چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کا بنانا، اتنی بڑی زمین کو بچھانا، اتنے بڑے آسمان کو بنانا اور اتنی ساری مخلوقات، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا دیا، مٹی سے بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ ہم زمین کے اندر ایک بیج ڈالتے ہیں یا ایک گٹھلی ڈالتے ہیں، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہوتا ہے کہ وہ بیج جو ہے ایک پودا بن جاتا ہے، وہ گٹھلی ایک درخت بن جاتی ہے۔ کوئی اللہ کی قدرت سے باہر چیز نہیں ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، تو یہ اللہ کی قدرت، عجیب و غریب چیزیں صرف اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ سبحانک اللہ، اللہ ان تمام کمیوں سے اور عیبوں سے پاک ہیں جو انسانوں کو درپیش آتے ہیں۔ ابھی ہمیں کہیں سفر کر کے جانا ہو، مثال کے طور پہ آپ کو کہیں بھوپال ہی جانا ہے، اب آپ کو جانے کے لیے سفر کرنا پڑے گا، سواری سے جانا پڑے گا، 2-2.5 گھنٹے کا وقت لگے گا، پیسے بھی لگیں گے، لیکن اللہ چاہے تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بندہ ابھی یہاں ہے، اللہ وہاں پہنچا دے۔ تو سبحانک اللہ، سبحان الذی، کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور آگے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، یعنی رات کے بھی ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا تو پورے مکہ کے اندر چیمہ گوئیاں مچ گئیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، شور مچانے لگے۔ ابو جہل دوڑا ہوا آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ حل تسمع ما صاحبک، کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے دوست نے کیسی بے ڈھنگی بات کہی ہے، یعنی محمد رسول اللہ نے کیسی بے ڈھنگی بات کہی ہے؟ کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا کہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرم سے یعنی مکہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا اور وہاں سے پھر آسمانوں پر گئے۔ تو ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں۔ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کی مسافت جو ہے 1 مہینے کی، کوئی شخص 1 مہینے کی مسافت رات کے ایک حصے میں کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم مجھے تو صرف یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے خود آپ کی زبان سے سنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس پہ ایمان لایا اور جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا وہ سچ ہے، میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہے ہوئے الفاظ اور آپ کی باتوں پر یقین، چاہے وہ بات سمجھ آئے یا نہیں آئے، اللہ کے رسول نے کہی ہے تو وہ بات سچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتنا وقت لگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بستر چھوڑا اپنا تو آپ جب لوٹ کر آئے تو بستر آپ کو گرم ملا۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنی سی کم مدت کے اندر آپ کو جو ہے یہ پورا طویل سفر آپ نے طے کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس رات کا انکشاف عام لوگوں پر نہیں ہوا، عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رات کتنی طویل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو طویل کر دیا، لیکن اس کا انکشاف کسی پہ نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اتنی کم مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سفر طے کر کے جو ہے اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر واپس لوٹ کر آ گئے۔ اب کہاں سے یہ سفر شروع ہوا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے یہاں تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ حتیم میں تھے۔ لیکن بہرحال علماء نے ان دونوں قولوں کو اس طرح سے جمع کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ مسجد حرام سے، تو مسجد حرم جو ہے وہ پورا دائرہ، اس میں حتیم بھی آتا ہے اور ام ہانی کا حجرہ بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ مسجد حرم سے آپ تشریف لے گئے کہاں؟ مسجد اقصی، فلسطین۔ کس طرح سے گئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے جگایا، اور مجھے جگا کر وہ جو ہے باہر لائے، اور پھر مجھے لیٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اور پھر میرے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے صاف کیا، اور اس میں علم و حکمت کا نور ڈالا، اور پھر میرے سینے کو سل دیا اور مجھے مسجد حرم سے باہر لائے، اور باہر ایک سواری تیار کھڑی تھی، اسمہ براق، کہ جس کو براق کہا جاتا ہے، جو گھوڑے سے کچھ چھوٹے قد کی تھی اور کھچر سے کچھ اس کا قد جو ہے بڑا تھا۔ اس پر مجھے سوار کیا گیا اور میرے ارد گرد فرشتوں کی قطار تھی، اور مجھے اس پر سوار کیا گیا، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بجلی کے مانند، کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا، اور اس پر سوار کر کے مجھے مسجد حرم سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اتنا طویل سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چند رات کے تھوڑے سے چھوٹے سے حصے میں کروایا گیا۔ اب یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، صحیح قول کے مطابق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 برس کی تھی۔ اور واقعہ یوں پیش آیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک طویل مدت سے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، لیکن آپ کی شدید مخالفت ہو رہی تھی، اور وہاں آپ کے جو مضبوط سہارے تھے، جو آپ کا ڈیفینس کرتے تھے، آپ کے چچا ابو طالب اور ہم سب کی ماں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں عظیم شخصیات انتقال کر چکی تھی۔ یہ دونوں آپ کے بہت اہم سہارے تھے کہ جو آپ کو جو ہے ہر اعتبار سے سپورٹ کرتے تھے۔ ان دونوں کے انتقال پر اللہ کے رسول کو شدید صدمہ ہوا، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب مکہ والے شاید میری بات نہیں مانیں گے، تو آپ نے طائف کی طرف سفر کیا کہ مکہ والے تو میری بات نہیں مان رہے، مجھے طائف والوں سے کچھ امید ہے کہ وہ میری بات کو مانیں گے اور وہ دین پر آ جائیں گے۔ وہ دین پر آئیں گے تو وہاں سے دین کا کام پھر بہت اچھے سے شروع ہوگا۔
تو اس گمان کے ساتھ آپ مکہ سے سفر کر کے طائف تشریف لے گئے، اور پھر طائف میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک بڑا ہی غمگین واقعہ تھا، بڑا ہی غمگین حادثہ تھا کہ طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کتنا آپ کو ستایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آپ کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے اوپر پتھر برسائے، اور آپ کو لہو لہان کر کے وہاں سے رخصت ہونا پڑا، آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو وہ بھی ایک شدید صدمہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب کیا ہوگا، مکہ والے بھی بات نہیں مانتے اور طائف والوں نے بھی انکار کر دیا ہے، اور اس صدمے کا غم آپ کے اوپر بہت طاری تھا، آپ پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ ہم اور آپ محسوس کریں کہ ایک شخص مسلسل 12 سال سے 11 سال سے جو ہے لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، اور اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو کس قدر تکلیف کے عالم میں آپ تھے، آپ پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ تو جب آپ کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، گویا کہ زبان حال سے اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی یہ لوگ آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کے مرتبے کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ آئیے، ہم آپ کو آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ دکھلاتے ہیں، ہم آپ کو معراج کرواتے ہیں، آسمانوں پر بلاتے ہیں، پھر وہاں آپ اپنا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ آپ کی کیا شان ہے، آپ کی کا کیا رتبہ ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے، دین کے کام میں، حق بات کے کہنے میں یا حق بات پر عمل کرنے میں سخت ترین آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے پیچھے کامیابی ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شروع ہی سے اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے، ابھی کام ہم نے شروع کیا نہیں ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کی مدد آ جائے، اس سے پہلے اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھنا شروع ہو جائیں، ہم کسی کو سمجھائیں، ہم کسی کو راہ راست پر لائیں، اس سے پہلے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کے طور پر فرشتے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی ہمیں برا بھلا کہے، کوئی ہمیں دھتکارے، کوئی ہم پہ لعنت ملامت کرے، اور فوراً اللہ کی مدد آئے اور اس شخص کو سزا مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں قربانی دینے کے بعد پھر اس کے نتائج اور اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی کون ہوگا؟ داعی اعظم ہیں آپ، تو 10-11 سال مسلسل دین کا کام، دین کا کام، دین کی دعوت، دین کی دعوت۔ ہم اور آپ تو صرف 1-2 بار کسی کو سمجھا کے رہ جاتے ہیں، اگر سامنے والا صحیح سے بات نہیں سنتا تو پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری بات کو تو ترجیح نہیں دے رہا ہے، چلو اس کو چھوڑو، دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ یا گھر کے اندر کے کچھ معاملات ہیں، ہم سمجھ گئے، گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن گھر والے نہیں سمجھ رہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا نہیں۔ مسلسل محنت اور محنت پر قربانی، پھر قربانی کے بعد اللہ کی مدد۔ پھر اللہ کی مدد کیسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں پر بلائے، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات معراج کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد حرام سے لے جایا گیا مسجد اقصیٰ، اور پھر راستے میں مجھے کچھ مناظر دکھے، اور میں صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چیخ رہی ہے اور وہ پکار رہی ہے، اے محمد، اے محمد، اے محمد۔ حضرت جبرائیل میرے ساتھ ہیں، میں نے اس کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کی بات کا جواب نہ دیجیے گا اور خاموشی سے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم کچھ آگے نکل گئے اور اس عورت کی آواز میرے کانوں میں آنی بند ہو گئی تو پھر میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنے دھوکے میں لینا چاہتی تھی۔ اگر آپ اس کی بات کا جواب دے دیتے تو آپ کی پوری امت آزمائش میں آ جاتی، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاموشی سے آگے بڑھی۔ اب پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے قریب جب ہم پہنچے تو بہت سارا ہجوم لگا ہوا ہے،
اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے اندر صفیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلی صف میں بیٹھے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ اور جس طرح مسجد میں نماز کے انتظار میں صفوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، ویسے انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ایک صف میں جگہ دیکھ کر میں وہاں بیٹھ گیا اور یہ گمان کرنے لگا کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ اور پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام موجود ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی آج امامت ہوگی، یا آدم ثانی جن کو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی امامت ہوگی۔ مجھ سے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء موجود ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ محمد رسول اللہ آپ آگے تشریف لے جائیے، آپ نے آج تمام انبیاء کی امامت کرنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر وہ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد وہاں سے آپ کا جو ہے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا گیا ہے، اور پھر وہاں سے معراج مسجد اقصیٰ سے 7 سماوات 7 آسمان تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہا گیا۔ یہ فرماتے ہیں زینے لگائے گئے اور زینوں پر مجھے چڑھایا گیا، اور پھر وہ زینوں کے ذریعے سے جو ہے ہم 1 آسمان 2 آسمان 3 آسمان اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے گئے، تو پھر ان آسمانوں پہ انبیاء علیہ السلام کی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت ادریس علیہ السلام ملے، حضرت ہارون علیہ السلام ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ ان تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو دعاؤں سے نوازا، اور پورے آسمان پر خوشی کی لہر ہے، تمام فرشتے خوش ہیں اور وہ دعائیں دے رہے ہیں اور وہ استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طے کروایا مختصر سی مدت میں، صرف رات کے ایک حصے میں، اور اتنی دیر میں کہ آپ جب دوبارہ لوٹ کر آئے تو آپ نے اپنے بستر کو گرم پایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رات کا انکشاف کسی پر نہیں ہوا۔ مفتی ظفر ولی صاحب فرماتے ہیں بہت ایک قول پر کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بعض لوگوں پر کھول دیتا ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جو تیلی تھا، سرسوں کا تیل نکالتا تھا۔ اس کا قصہ آتا ہے کہ وہ شخص پریشان ہو گیا، سارا سرسوں ختم ہو گیا، بیل بھی تھکے تھکے بیٹھتا ہے لیکن رات ختم نہیں ہوتی۔ اس شخص پر انکشاف ہوا کہ رات کتنی طویل تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 18 سال کی رات تھی، لیکن اللہ نے اس کے انکشاف کو کسی پر نہیں کھولا۔ اور اگر لمبی نہیں بھی ہو تو اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی، اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ وقت کی مدت تو ہمارے لیے ہے کہ ہمارے لیے وقت کم اور زیادہ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جوہری تھا، دریا سے جو ہے ہیرے نکالتا تھا اور پھر ان کو سیپ سے موتی نکالتا تھا اور ان کو صاف کر کے پھر بیچتا تھا۔ اس شخص نے معراج کے سفر پر طنز کیا اور وہ بڑے ٹھٹے کے ساتھ یہ بات کہتا تھا کہ یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کے طور پر سبقاً اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ایک روز وہ اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا نکالو۔ اس کی بیوی نے کھانا نکالا، گرمی کا موسم تھا، گھر کے قریب میں ایک دریا بہتا تھا۔ بیوی نے کہا کہ تم جو ہے جاؤ یہ پانی کا گھڑا دریا سے بھر لاؤ
پانی نہیں ہے، پھر اپن بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ شخص دریا پر گیا، اور جب دریا پر پہنچا تو گرمی کا موسم تھا۔ اس نے خیال کیا کہ بھائی میں اب جب دریا پہ آ ہی گیا ہوں تو ایک ڈبکی لگا لیتا ہوں تاکہ تھوڑی تازگی آ جائے۔ اس نے اپنے کپڑے دریا کے کنارے پر رکھے اور پانی کے اندر ڈبکی لگائی، اور جب وہ باہر نکلا تو اس نے اپنے پورے جسم کو عورت کے جسم میں تبدیل پایا۔ اس کی آواز بھی اور اس کے جسم کے اعضاء اور ساری چیزیں جو ہے اس کی جو ہے عورت والی ہو گئی۔ اب وہ تعجب میں، اور باہر ایک شخص کھڑا ہے جو اس سے تقاضا کر رہا ہے، اس کے کپڑے، زنانہ کپڑے، عورت کے کپڑے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے کہ چل یہ کپڑے جلدی پہن اور گھر چل۔ وہ پانی سے باہر نکلی، اب نکلی ہو گئی، اور اس نے وہ کپڑے پہنے اور اس مرد کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ 7 بچے ہوئے، 7 بچے ہوئے اس مرد سے، اس کے نکاح ہوا اور 7 بچے ہوئے۔ اور پھر ایک لمبی مدت کے بعد پھر وہ دریا کے کنارے وہ عورت آئی، اور اس نے پھر جو ہے کپڑے دھلے اور ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کر جب وہ پانی سے باہر اب نکلا، اب اس کا پورا جسم جو ہے وہ پرانا تھا وہی ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ کپڑے بھی رکھے ہوئے اور جو ہے گھڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ اس نے کپڑے پہنے اور وہ پانی کا گھڑا اٹھایا اور اپنے گھر آیا اور بیوی کے سامنے رکھا، اور بیوی سے پوچھا کہ مجھے آنے جانے میں کتنا وقت لگا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے بس کھانا اتارا ہی تھا، دیکھو کھانے سے دھواں اٹھ رہا ہے، ابھی تو کھانا ٹھنڈا بھی نہیں ہوا اور آپ اتنی جلدی آ گئے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اس دن سے اس نے کہنے لگا کہ میں نے اللہ کی قدرت پر یقین کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سچی تھی۔ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اور پھر معراج کا وہاں سے سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور چوتھے اور پانچویں اور ساتویں آسمان کے بعد لا مکانی تک آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں، یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے قریب پہنچے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور اور اللہ کی تجلیات کی برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے لگی۔ دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام نے صرف اللہ کی صفات کا مظاہرہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی اور وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتی ہے ذات۔ انبیاء نے اللہ کی ذات صفت کا مشاہدہ کیا، رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی باری تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ میں نے جب کیا تو ہیبت کی وجہ سے، اس کو عظیم الہیبت کا معاملہ کہتے ہیں، کہ ہیبت کی وجہ سے میرے دونوں ہونٹ ایسے ہو گئے جیسے برف کے ٹکڑے، حرکت نہیں ہو رہی۔ جب کسی بڑے کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو جسم کپ کپا جاتا ہے، روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہونٹ سخت ہو گئے۔ میری جب یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اس کیفیت کو ہلکا کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے خود کلام شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آغاز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کلام بات کرتے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر اللہ نے خود کلام شروع کیا۔ اللہ نے جب دیکھا کہ آپ کے اوپر سخت ہیبت طاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی کہ اے حبیب کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں تو آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، التحیات پڑھی کہ اللہ میری زندگی، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، میری عبادت اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ، کیا یہ رحمتیں اور برکتیں اور یہ عنایتیں جو آپ نے میرے اوپر فرمائی ہیں، کیا یہ میری امت کے صالحین لوگوں کو بھی نصیب ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے درد کو دیکھ کر، امت کی فکر کو دیکھ کر، میرے اور آپ کے لیے تڑپنے کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا اونچا مقام تھا کہ آپ عرش باری تعالیٰ کے قریب ہیں۔ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو بھول جاتا ہے اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے نیچے لوگوں کو بھول جاتے ہیں عام طور پہ لوگ، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ رہتے بستے تھے، کچھ ذرا اونچے عہدے پہ گئے تو ان لوگوں کو اب نظر انداز کرنا شروع کر دیا، انہیں اب بھول گئے، ان سے اب کوئی تعلق یا ان سے اب کوئی نسبت نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ آپ عرش باری تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی آپ نے جو ہے امت کی فکر فرمائی اور فرمایا کہ اللہ، آپ کی جو رحمتیں اور برکتیں جو آپ نے میرے اوپر فرمائی ہیں، کیا یہ میری امت کے نیک اور صالحین بندوں پر بھی ہوں گی، نیک اور صالحین لوگوں پر بھی ہوں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ السلام علینا، کہ نبی ہاں، آپ کی امت کے نیک اور صالحین بندوں پر بھی میری رحمتیں اور میری برکتیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے نیک اور صالح بندوں پر بھی ہوگی، تو فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے فرشتے پکار اٹھے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک اور صالح بندوں پر بھی، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو اتحیات ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی اس وقت کا مکالمہ ہے، یہ گفتگو ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی۔ اور پھر یہ جب مکمل ہوئی تو اس کے بعد پھر امتیوں کو پابند کیا گیا کہ اب تمہارے اوپر یہ بات ضروری اور لازم ہے کہ تم اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو امتیوں کو کہا گیا کہ جس نبی نے تمہیں وہاں بھی یاد رکھا، تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم اس نبی کے اوپر درود پڑھو، اس نبی کے اوپر صلاۃ و سلام کے نذرانے کو۔ تو یہ اتحیات مکالمہ ہے اللہ کے رسول کا معراج کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کمالات سے اور فضائل اور برکات سے نوازا۔ اب امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا۔ بھائی باپ جو ہوتا ہے اسے وہ کہیں باہر گیا ہے، یا آپ بھی ہیں یا دنیا بھر کے لوگ، اگر گھر کے اندر اولاد ہے تو کسی بھی سفر پر گئے ہیں، کہیں پر بھی گئے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک دل کے اندر خیال یہ رہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں، اس جگہ کی جو سب سے اچھی چیز ہو، جو فیمس چیز ہو، الگ الگ جگہوں کی کہیں پر کیا ہوتی ہے، کہیں پر کیا ہوتی ہے، تو باپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونے لاتا ہے، کوئی مٹھائی لاتا ہے، کوئی کپڑے لاتا ہے، یا جو بھی چیز ہوئی ضرور لے کر آتے ہیں۔ اور یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے اور تعلق اور نسبت کا بھی تقاضا ہے کہ بھئی جب بچے گھر پہنچیں گے تو بچے تقاضا کریں گے، انہیں کیا پتہ کہ باپ کس غرض سے گیا ہے،
یا کس کام سے گئے، انہیں تو صرف ایک ہی چیز کہ ابا گئے ہیں، آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے، تو عموماً ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے باپ کی حیثیت سے، جب آپ اتنے عظیم سفر سے لوٹیں گے تو امت کے لیے بھی تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز لانی، تو اللہ خود تحفہ دے رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنی بہترین مہمان نوازی کرتا ہے، اتنی بہترین مہمان نوازی کرتا ہے کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد رخصتی پر تحفے بھی دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ جا رہے ہیں تو بچوں کے لیے ہماری طرف سے یہ لے جائیں، یا ان کے لیے ہماری طرف سے یہ لے جائیں، یا اپنے لیے۔ یہ اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی ہے کہ اکرام کے ساتھ ساتھ ہدیے اور تحفے دے کر رخصت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہمان نواز کون ہے؟ اور مہمان بھی اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تحفے کس کے لیے دیے جاتے ہیں؟ تحفے کس کے لیے دیے جاتے ہیں؟ جو بہت قریب ہوتا ہے، جس کو تحفہ دیا گیا ہے اس کے، ہے نا۔ باپ کے لیے اولاد قریب ہے تو دیا جاتا ہے کہ یہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو دیجیے گا، ہماری طرف سے دیجیے گا۔ تو اللہ کو علم تھا کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ فکر امت کی ہے، تو اب امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہوگا؟ آپ سوچئے، خیال کیجئے کہ کیا اللہ کا وہ عظیم تحفہ جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ابا جان حج پہ گئے ہیں اور وہاں سے وہ ایک گھڑی لے کر آئے ہیں یا ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہیں، ایک کمسن یا ایک نادان بچے کو تو اس تحفے کی قدر نہیں ہے، لیکن ایک سمجھدار شخص ہے نا، ایک سمجھدار، ایک عقل مند شخص، اس کو والد نے گھڑی لا کر دی ہے، اور وہ گھڑی اپنے ابا کی نشانی سمجھ کر وہ کب تک سنبھال کے رکھتا ہے کہ نہیں یہ میرے ابا کی نشانی ہے، اور وہ جب حج پر گئے تھے اور انہوں نے مجھے لا کر دی۔ لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں اپنے والدین کے تحفوں کو، اپنی نشانیوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تو کتنی قدر ہونا چاہیے ان تحفوں کی کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو برباد نہ کیا جائے، ان کو خراب۔ وہ اولاد کتنی نالائق ہوگی کہ ابا نے تحفہ دیا اور اس تحفے کو توڑ کے پھینک دیا، یا اس کی قدر ہی نہیں کی، اس کو جو ہے بس لا کر پٹک دیا۔ تو کیا گزرے گی ابا کے دل پر؟ یا آپ کسی کو تحفہ دیں اور آپ کے تحفے کو، آپ کے ہدیے کو کوئی جو ہے آپ ہی کے سامنے پٹک دے، یا اسے جو ہے اس کا مس یوز کرے، اسے برباد کر دے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کتنا عظیم تحفہ اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو دیا، اور محمد رسول اللہ جن کو اللہ سے ملاقات کے وقت امت کی فکر ہے، ان کو ان کے احساس پر اللہ نے تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا اللہ نے؟ کیا تحفہ دیا اللہ نے؟ کیا دیا بتایا؟ مجھے نہیں دیا، ہم سب کو دیا، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیا تحفہ ہے وہ، کیا تحفہ ہے اللہ کا میرے بھائی، کیا ہے؟ کتنی نمازیں دی تھی، کتنی نمازیں ملی تھی، کتنی عظیم ہے نماز، ہے نا۔ ایک شخص اپنی حیثیت کے مطابق تحفے دیتا ہے، کسی کی حیثیت 500 کی ہے وہ 500 دیتا ہے، کسی کی 5000 کی وہ 5000 دیتا ہے، اور قیمتی ہوتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی تھی محمد رسول اللہ کہ یہ ہم آپ کی امت کو بطور تحفے کے دے رہے ہیں نماز۔ سارے احکامات زمین پر دے دیے، ہماری عبادت کا سب سے عظیم طریقہ اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا عمل نماز، اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر لایا اور 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب 50 نمازوں کا تحفہ دے کر اللہ کے رسول کو رخصت کیا اور آپ وہ تحفہ لے کر لوٹے ہیں، تو پھر راستے میں پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، چونکہ جہاں تک آپ گئے تھے وہاں تک تو کوئی نبی نہیں گئے، سب تعجب میں ہیں، سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے آگے آپ تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو 50 بہت زیادہ ہیں، آپ اس میں سے کچھ کم کروائیے۔ اللہ کے رسول پھر اللہ کی جانب میں تشریف لے گئے اور پھر جو ہے وہاں سے 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ بھی اب بھی زیادہ ہے، پھر دوبارہ تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، اس طرح کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 پر بھی فرمایا کہ محمد رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، میری امت کو صرف 2 ملی تھی، وہ 2 نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ 5 ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بس اب شرم آتی ہے، اب مجھے اللہ سے اور کم کرانے میں شرم آتی ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اب کم کرانے میں شرم آتی ہے۔ ابھی تک اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے؟ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ اب خطرہ یہاں اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 5 بھی لے لی جائے۔ یہ خطرہ تھا آپ کو کہ یہ جو عظیم نعمت اور عظیم تحفہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، کہیں یہ 5 بھی نہ لے لی جائے۔ یقیناً نماز نہیں پڑھنے والے یا نماز میں غفلت کرنے والے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہوتا کہ 5 بھی معاف ہو جاتی، یہ 5 کا بھی بوجھ نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں کو نمازوں کی حضوری حاصل ہے، جن لوگوں کو سجدوں کی لذت پتہ ہے، جن لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لطف پتہ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے معراج ہے، جیسا اللہ کے رسول کی معراج زمین سے آسمانوں کی بلندی ہے، ویسا میرے لیے اللہ نے اس نماز میں معراج رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے وہاں عرش کے قریب جا کر اللہ سے بات کی تھی، اللہ مجھ سے یہاں نماز کے اندر بات کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے، یقیناً انہیں اس چیز کا خطرہ ہوگا کہ ہائے کاش یہ 5 بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ 5 میرے عزیزوں، یہ تحفہ ہے اللہ کا، جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نالائقوں کے لیے عطا کیا ہے کہ ہم نماز کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی فکریں ہیں ہمیں نماز کی، کتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنی نمازوں کا اہتمام ہم کر رہے ہیں۔ صرف چند لوگوں کے علاوہ امت کا ایک بڑا طبقہ نماز سے غافل ہے، اور ایک طبقہ جو ہے نماز سے بالکل ہی لا علم ہے، اس سے نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور کچھ پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ کیسی پڑھ رہے ہیں وہ جانتے اور اللہ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سب سے پہلا کام زندگی میں نماز کو درست کیجیے کہ ہم نماز پڑھنے والے بنیں، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد نماز پڑھنے والا بنے، ہمارے گھر کا بوڑھا بچہ جوان مرد عورت سب نماز پڑھنے والے بن گئے، سب کی زندگیوں میں نماز آ جائے۔ ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہو ایسا کہ نماز چھوٹ جائے، جان جائے تو جائے لیکن نماز نہیں جائے۔ اس کا حق ادا کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیر کے اندر تیر لگا ہے تو جو ہے نماز کیسی پڑھتے تھے، کیسی حضوری والی نماز پڑھتے تھے کہ نماز میں صرف اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے، کہیں دھیان ہی نہیں جا رہا۔ آپ طبیب سے کہہ رہے ہیں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوں تو میرے تیر کو نکال لینا، مجھے درد محسوس نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آنکھ کے اندر پانی اتر آیا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اب آپ جو ہے سجدہ نہ کیجئے گا، اشارے سے سجدہ کر لیجئے گا، کیونکہ سجدہ نماز نہیں پڑھنے کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی، اشارے سے سجدہ کر لیجئے گا۔ آپ سجدہ کریں گے تو آنکھ میں اور اس مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ جائے تو جائے لیکن میں سجدہ ترک نہیں کروں۔ آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، نماز کا وقت ہوا تو جنگ کو رکوائے اور کہا کہ نہیں، پہلے نماز ادا ہو۔ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی، سفر میں بھی نماز پڑھی، حضر میں بھی نماز پڑھی، ہر جگہ نماز پڑھی، نماز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اپنی زندگیوں کو نماز سے آباد کیجیے، نماز سے اپنی زندگیوں کو آباد کیجیے، اللہ پھر اس نماز کی برکت سے تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔